بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی تاریخیں اور ڈاکٹر انور سدید کی کتاب سے مختلف تاریخوں کی ویڈیو کا سلسلہ شروع ہے، جس کے لیے علیحدہ میں نے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے۔ آج جو آپ کے لیے میں تاریخ لے کر آیا ہوں وہ ہے آریہ سماج کی تاریخ۔ کون سی ہے جی؟ آریہ سماج کی تاریخ۔ تو اس کے حوالے سے چیدہ اور اہم باتیں جو ہیں وہ آپ سے میں کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، تو آپ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ان کے نوٹس بنا لیں، ویڈیو روک کر اسکرین شاٹ لے لیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو میں نے اپنی طرف سے آریہ سماج کی تاریخ کے جو اہم ترین جو ہیں پوائنٹ وہ آپ کے لے کر آیا ہوں جو انڈر لائن ہے۔ تو چلیے بغیر دیر کی ان کو حل کرتے ہیں، ان کو آپ کو بتاتا ہوں میں۔ برہمو سماج تاریخ نے جس آزاد خیالی کو فروغ دیا تھا، اس سے پہلے اس چینل پر میری ویڈیو جو ہے وہ برہمو سماج کے بارے میں، تو برہمو سماج تاریخ نے جس آزاد خیالی کو فروغ دیا تھا اس نے تقلیدی مذہب پرستی پر شدید ضرب لگائی اور معاشرے میں جدیدیت اور اعتدال پسندی کا رجحان پیدا کیا۔ چنانچہ اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا اور ویدوں اور پرانوں کے زمانے کی طرف لوٹ جانے کی کوشش شروع ہو گئی۔ اس رد عمل کا اساسی مقصد ہندو مذہب کی قدیم روح کا احیاء اور نئے نظام کو اس روح کے مطابق تبدیل کرنا تھا۔ قدامت پرستی کے اس رجحان میں ایک اور زاویہ ہندوستانی قومیت پیدا ہوا۔ چنانچہ انگریزی حکومت جتنا تسلط مضبوط کرتی گئی، اتنا ہی ہندو مت قدیم مذہب کے احیاء میں سنجیدگی اختیار کرتے گئے۔ ان میں دیانند سرسوتی کی آریہ سماج تاریخ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے ہندو مت کے ماضی سے رہنمائی حاصل کی اور قدیم تحریروں کو مستقبل سازی کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آریہ سماج راسخ العقیدہ، ہٹ دھرم اور عقیدہ پرست مزاج کی تاریخ تھی، یعنی کہ ہندوؤں کی پرانی ہٹر کٹر اور قدامت پسندی کی تاریخ تھی، یعنی کہ ان کے مطابق کہ ہندو مذہب کا سب سے اعلیٰ مذہب ہے اور اس تاریخ کے مطابق ہندو مذہب کے تمام عقیدوں کو فروغ دینا تھا، اور اس نے مذہبی مقاصد تکمیل کے تدبر کے بجائے جبر اور عقل کے بجائے جوش کو استعمال میں لانے کی صحیح کی۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو برہمو سماج کی تاریخ کل جو ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے، تو آج جو ہے آریہ سماج کی۔ تو آریہ سماج جو ہے بنیادی طور پر برہمو سماج کے رد عمل میں آئی۔ چلیے، آریہ سماج تاریخ کا نسب العین پرانے زمانے کی طرف لوٹنا، شدھی کے عمل سے ہندو مت سے بچھڑے ہوئے 9 مسلمانوں اور 9 عیسائیوں کو پھر سے ہندو بنانا تھا۔ چنانچہ ان کی کتاب ستارتھ پرکاش میں دوسرے مذاہب پر نہ صرف ناروا حملے کیے گئے بلکہ سوامی دیانند جس سماج کی ترویج کرنا چاہتے تھے، اس میں شادی بیاہ کے مقدس اداروں کو بھی مسئلہ نیوگ کے ذریعے ذیک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آریہ سماج کی تاریخ کی فرقہ پسندی نمایاں اور سماجی حیثیت کمزور پڑ گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرے مذاہب سے مناظروں میں اس کی پیش رفت ہوا ضائع ہونے لگی۔ سوامی دیانند کے انتقال کے بعد لالا ہنس راج، لالا لاجپت رائے اور سوامی شردا نند نے اس تاریخ کو منظم اور مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آریہ سماج احیاء مذہب کی تاریخ تھی، جیسے نشاط ثانیہ جو ہے احیاء علوم کی تاریخ تھی، اس طرح آریہ سماج احیاء مذہب کی تاریخ تھی۔ چنانچہ اس کی جہت ماضی کی طرف تھی اور اس کا مزاج آتشی گلابی تھا۔ اس تاریخ نے بلا شبہ بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن مذہب کی عالمگیر رواداری کو تنگ نظری میں تبدیل کر دیا اور مخصوص نظریات کے فروغ میں شدت اختیار کی۔ آریہ سماج نے ہندو مت کو ایک پتر دیوتا کا روپ دیا اور اس کی پوجا بتوں کی طرف کی۔ برہمو سماج نے انسان کی عقل سلیم کو ابھارا تھا، جو آریہ سماج سے پہلے تاریخ شروع ہوئی۔ برہمو سماج اس نے انسان کی عقل سلیم کو ابھارا تھا، جبکہ آریہ سماج نے اس عقل سلیم کو ماضی کے شاندار کارناموں سے ڈھانپ لیا اور قدیم ہندو تہذیب کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے سامنے نئے علوم کا چراغ بھی نہ جلنے دیا۔ آریہ سماج تاریخ نے لسانیات میں نزاعی کردار ادا کیا اور اردو پر ہندی کو سبقت دلانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، ہندو مذہب کے بارے میں کام کر رہی تھی۔ تو اس جماعت میں جتنے بھی ارکان تھے ان کا مقصد تھا کہ ہندو مذہب کا بول بالا کرنا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اردو کی بجائے ہندی پر زیادہ کام کیا۔
دیانند سرسوتی نے ہندی کو ہندوؤں کی مذہبی زبان قرار دیا، اسے پورے ہندوستان میں رائج کرنے کی کوشش بھی اس نے کی۔ پھر اب دیکھتے ہیں کہ اس طریق کا بدیہی نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو بھی بدیسی شمار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہندوستان میں فرقہ وارانہ نزاعات اور جاریت کا فروغ آریہ سماج طریق کا بالواسطہ نتیجہ نظر آتا ہے۔ اس طریق نے ہندو قوم میں غلط قسم کا احساس تفاخر پیدا کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یعنی وہ بڑا سمجھنے لگ گئے اور اپنے مقلدین کی رزم آرائی اور انسانی نفرت کا سبق دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم یافتہ طبقے میں اس طریق کے خلاف رد عمل پیدا ہو گیا اور اسے نئے علوم کے راستے میں رکاوٹ تصور کیا جانے لگا۔ تو اگر دیکھا جائے تو آریہ سماج جو ہے، آریہ سماج طریق برصغیر کی ایک خاصی فعال طریق تھی اور اس کے اثرات 20ویں صدی میں بھی مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اگر اوپر دیکھیں تو میں نے سارا چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ اتنی اہم نہیں ہے، یہ باتیں جو آپ کو بتانی تھی، تو بتانے کی جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، دیکھ لیں، اور وہ باتیں جو آپ کے بتانے کے لیے تھیں تو وہ میں نے انڈر لائن کر کے آپ کے حوالے کر دی ہیں۔ تو یہ تھی جی آریہ سماج کی تاریخ، تو اس کے حوالے سے اہم جو ہے نکات تھے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے جی، اب میں اس کے بعد اگلی ایک تاریخ کی ویڈیو آپ کے لے کر آؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔